السلام علیکم جی. آج میں نے کہا کہ بہت سارا سیاسی ماحول جو گرم ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کر لی جائے. اس سیاسی ماحول کے اندر پیپلز پارٹی کا حقوق سندھ مارچ ہے بیسیکلی. وہ پنجاب سے گزرتا ہوا عنقریب جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد پہنچ جائے گا. تو حقوق سندھ مارچ جو ہے پیپلز پارٹی کا، اس دوران عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں. انہوں نے میلسی میں جا کے ایک جلسہ کیا اور ایک انتہائی بدتمیز اور گھٹیا تقریر فرمائی، اور خاص طور پہ اپنے آپ کو سیاسی شہید کرنے کی کوشش کی، کیونکہ مقامی لوگوں کے ہاتھوں تو ان کا خیال ہے کہ میں شہید نہیں ہو سکتا یا مارا نہیں جا سکتا. یہ بیرونی قوتیں ہیں جو میرے خلاف سرگرم عمل ہیں. تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بدتمیزانہ الفاظ استعمال کیے، ان کو ہر اس لقب سے پکارا جس سے کسی بھی شریف آدمی کو پکارا جائے تو اسے گالم گلوچ کہا جاتا ہے. مخالفین پر الزامات لگائے، ایسے الزامات جو ان کی ذات کے اندر منطبق تھے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے جب میں نے وہ تقریر پوری سنی تو مجھے یاد آ گیا جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور. 50 سال کے بعد تاریخ کا دھارا پھر اسی نقطے پہ پہنچ گیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ظلم ہوا، ان کو جو عدالتی قتل کیا گیا یا پھانسی کی سزا دی گئی. میں ذاتی طور پہ بھی اور پاکستان کے اندر اکثریت لوگوں کی اسے عدالتی قتل کہتی ہے. اور پھر اس وقت کے جو جج تھے نسیم حسن شاہ صاحب، جب انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی. لیکن سوچنا چاہیے کہ یار اب یہ تو ایک پہلو ہو گیا نا اس کا، لیکن بات یہ ہے کہ ان کے مخالفین اس لیول تک پہنچے کیسے کہ وہ ان کی پھانسی سے کم کسی پہ راضی نہیں تھے اس وقت جب کہ بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا. اگرچہ اس میں سے بہت سارے لیڈر جو تھے وہ بیک آؤٹ کیے، لیکن ان کے بیک آؤٹ کرنے سے پہلے ضیاء الحق اپنا کام ڈال چکے تھے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کیسے. مجھے اس طرح کے کسی بھی واقعے کو کہ دہرائے جانے کو روکنے کے حوالے سے جو بندہ اس وقت نظر آتا ہے پی ایم ایل این کے اندر، اس کا نام ہے خواجہ سعد رفیق. اور خواجہ سعد رفیق جو بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے عمران خان کو مخاطب کر کے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہونا ہے. ویسے بائی دا وے یہ وہ 15 ماہ کی جیل بھیجے جانے سے پہلے کہہ رہے تھے. اب میں نے نہیں سنا ان کے منہ سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جناب آپ حوصلہ رکھیں، آپ نے ہمارے ساتھ ہی آگے کنٹینر پہ کھڑے ہونا ہے. لیکن کیا کنٹینر میں کھڑے ہونے کی کوئی گنجائش چھوڑ رہے ہیں جناب عمران خان صاحب؟ عمران خان صاحب اپنے آپ کو چوزن ون سمجھتے ہیں. ان کا کون سا سیاسی مخالف ہے جو جیل پہ نہیں گیا؟ بھلے وہ پیپلز پارٹی سے ہو، بھلے وہ مسلم لیگ نون سے ہو. یہی حال بھٹو صاحب کا تھا. ان کا کون، اور ان کے اپنے کارکن، اپنے ساتھی، یہ جس نے ان کے خلاف اپنے والد کے قتل کی ایف آئی آر درج کروائی تھی، وہ وکیل قصوری صاحب جو ہیں آج کل بھی ماشاءاللہ موجود ہیں، جنہوں نے یہ ایف آئی آر درج کروائی تھی، یہ تو رائٹ ہینڈ تھے نا، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ یافتہ تھے بھائی. اسی طرح وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ان کے ساتھ ہیں، ان کے ہمراہ ہیں جناب عمران خان صاحب کے، ان میں سے بہت سے لوگ ان کی وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے نا. بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کے وہ جو تھا میرا خیال کمیٹی چوک کے جلسے کے اندر، جہاں پہ انہوں نے یہ انکشاف فرمایا تھا کہ ہاتھی میری جان لینا چاہتا ہے، ہاتھی سے مراد تھا امریکہ. تو وہ ہاتھی نشان ہے نا اس پارٹی کا جس کی حکومت تھی اس وقت. تو اس نے کہا کہ ویسے آج کل جس پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے اس کا نشان کھوتا ہے تو پھر پتہ نہیں کھوتے کو فون کیوں نہیں کرتے. ایویں جگت آئی ہے یار، کھوتے اور ہاتھی کا مقابلہ ہوتا ہے. حد ہے رضی صاحب، آپ اپنی جگتوں پہ خود ہی ہنستے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چھوڑیں یہ جملہ مرتضی وہ کاٹ دینا یار بچوں، چھوڑو پڑے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آرگومنٹ ہی بھول گیا یہ جگت دے وچ.
اب مسئلہ یہ اس وقت کون سے ایسے کارکن تھے یا افتخار الدین طاری یا اس طرح کے بھی، مطلب آپ پڑھتے جائیے جو پہلے بھٹو صاحب کے بالکل ساتھ تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کا ساتھ چھوڑا اور پھر ان کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنے۔ بھٹو جس طرح ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے اس وقت، اسی طرح اس وقت بھی فورس بنائی گئی تھی۔ جس طرح ایف آئی اے کو آج استعمال کیا جا رہا ہے، ایف ایس ایف کو اس وقت استعمال کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے مارجنلائز کر کے، اگر آپ 73 والی آئین ساز اسمبلی میں دیکھیں تو اپوزیشن تھی کتنی، ٹھیک ہے، مطلب ڈبل ڈیجٹ میں مشکل سے پہنچتی تھی اپوزیشن جو تھی، اور اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے بھٹو صاحب۔ یار اتنی اپوزیشن تو نظر وٹو کے لیے بھی رکھنی چاہیے، کوئی ایک آدھ بندہ ادھر سے بھی ہو تاکہ کوئی بھرم رہے نا ڈیموکریسی کا۔ 77 کے الیکشن کے اندر بھٹو صاحب ہار ہی نہیں سکتے تھے، بھٹو صاحب ہار ہی نہیں سکتے تھے، انہوں نے اتنے اچھے اقدامات کیے ہوئے تھے۔ جو نیشنلائزیشن تھی اس کے نتیجے کے اندر بینکوں کے انہوں نے اندر جعلی گردی کر دی، بلکہ آخر میں 77 کے اندر تو انہوں نے یہ چھوٹی چھوٹی جو انڈسٹریز تھی نا، یہ جو جننگ فیکٹریاں تک، وہ بھی قومی آلی تھیں اور اس کے اندر بھی جعلی جات بھرتی کر دیے تھے۔ تو اتنے زیادہ لوگ جب آپ نے بینیفیشری کریٹ کر دیے ہوں تو اس کے نتیجے کے اندر الیکشن ہارنے کا تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتا تھا۔ تو الیکشن ہروایا کنہوں نے تھا؟ الیکشن ان بدبختوں نے ہروایا تھا جو مقامی سطح کے اوپر قائد کی آنکھ کا اشارہ پاتے ہی حدود کراس کر جاتے۔ مثلاً ہم بھی چھوٹے سے تھے اور ہم ایک خواتین والے پولنگ اسٹیشن کے اندر گھسے ہوئے تھے دیکھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہاں پہ ایک ایل ایچ وی خاتون تھیں، لیڈی ہیلتھ وزٹر تھیں، اور وہ بڑے دھڑلے سے دکھا کے یہ میں ووٹ ڈالنے لگی ہوں، اور 3-4 ووٹ پکڑے ہوتے تھے انہوں نے، وہ 3-4 چکر میں نے اس خاتون کو لگاتے ہوئے دیکھا۔ ماشاءاللہ میرا خیال ہے اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ اب یہ والی حرکت بھٹو صاحب کا کبھی خواب و خیال کے اندر بھی نہیں ہوگا نا بھئی، اگر تسی 2 نمبری کرنی بھی ہے تو اندر الیکشن کمیشن دا عملہ، ٹھیک ہے، اور سرکاری ملازمین کے ایڈوانس میں ووٹ بھی ڈلوا لیے ہوئے ہیں اور سرکاری ملازمین کو دھمکیاں بھی مل چکی ہوئی ہیں، تو وہ آپ اندر بیٹھ کے کر لیجئے گا۔ یہ لوگوں کے جو اجتماعی شعور کا مذاق اڑانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جب پھر جلوس نکلے اس کے خلاف، تو وہ تمام لوگ جن کے سامنے اس خاتون نے، یا وہ تمام خواتین جن کے سامنے اس خاتون نے اس دیدہ دلیری اور دھمکی کے ساتھ میں ڈالنے لگی ہو، یہ جعلی ووٹ ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے، تہاڈی ایسی تیسی۔ اب میرا نہیں خیال کہ شاید بھٹو صاحب کے فرشتوں، میں خوشگمان آدمی ہوں، میرا نہیں خیال بھٹو صاحب کے فرشتوں کو بھی اس بات کا امر ہو، اس بات کا علم ہو کہ ان کے نام کے اوپر گراس روٹ لیول پہ کیا کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن مقصد یہ تھا کہ یہ 2-4 اپوزیشن کے ہیں ان کو بھی نہ آنے دیا جائے۔ ڈی سی او اغوا کر لیے، جان محمد عباسی کو گرفتار کر لیا، اور یہ ساری حرکتیں کرنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ الیکشن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا لیا۔ 4.5 سال اپنی حکومت قائم ہونے کے 4.5 سال بعد الیکشن کال کرنا بھٹو صاحب کا ایک کانفیڈنس کو شو کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ تمام، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پھر اس کے بعد دلوں کے اندر اتنی شکر رنجیاں پیدا ہوئیں، جتنی جیسی شکر رنجیاں آج کل پی ٹی آئی کے پنجاب کے ایم پی ایز کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنی قیادت سے کہ مذاکرات کا دروازہ بھی بند ہے۔ تو پھر اپوزیشن نے کہا کہ مذاکرات کا دروازہ بھی بند ہے، لیکن داد دیجیے اس اپوزیشن کو کہ جو پھر بھی شریف الدین نہیں، دوسرا پیرزادہ جو تھا نا، سونا منڈا، ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھی، ایک اس پہ پہنچے، ایک اس کے اوپر مشترکہ لایا ہے عمل کے اوپر، لیکن بقول سرداری صاحب کے وہ بلہ جو دودھ پی جاتا ہے۔ اب بلے نے دیکھا کہ جب آپس میں ان کی ہو گئی ہے، مطلب کہ صلح جوئی ہو گئی ہے، تو اس نے کہا تو میری دکان بند ہونے لگی ہے، تو وہ پھر ضیاء الحق بلے نے حملہ کر دیا اور سارا دودھ پی گیا۔ یہ جو چیزیں ہیں، میرا مطلب ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے، تلخ تاریخ ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ لوگ جنہوں نے سفر کیا تھا، مطلب آپ اگر مطلب کہ میری بات کریں، مطلب میں تو اللہ تعالیٰ معافی دے، میں اپنے آپ کو اس ظرف پہ نہیں پاتا کہ لمحہ موجود میں اس کو معاف کر دوں، ٹھیک ہے۔ مجھے اپنے آپ کو بہت قائل کرنا پڑے گا، میں اپنی بڑی سیلف وہ کرنی پڑے گی۔ میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں، میں کسی کی نہیں کر سکتا،
لیکن جن کے روزگار چھنے ہیں، جن کے بچے گئے ہیں، جن کے جو ہے جن کی نوکریاں گئی ہیں، یا جن کے جو کہ زکوٰۃ دینے والوں سے زکوٰۃ لینے والوں میں آ گئے ہیں ان 3 سالوں کے اندر، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ معاف کر دیں گے؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت اعلیٰ ظرف کے لوگ بھی شامل ہوں، لیکن میرے جیسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ابھی تک تو اپنے آپ کو اس بات پہ قائل نہیں کر پا رہے، لیکن مستقبل قریب کے اندر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے اندر اتنا ظرف پیدا کر لیں کہ نہیں یار معاف کر دینا چاہیے۔ تو مجھے یاد آتا ہے کہ وہ جو تھی کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل چ گماں دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، کچھ تو چلے ایک دوسرا شعر سن لو، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ دیوانہ بنانے والے ہوتے ہیں نا، مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ایل ایچ وی اور ان کی پوری فیملی اور وہ جو ان کے ہسبینڈ تھے جو کہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کے موٹر سائیکل پہ گھوما کرتے تھے، تو وہ جب ہو گیا تو بڑے آرام سے نیوے نیوے ہو کے انہوں نے غیر جماعتی اسمبلی کا الیکشن لڑا، وہ اسمبلی کا نہیں مطلب کونسلر کا الیکشن لڑا، اور کونسلر منتخب ہو گئے اور پاکستان مسلم لیگ جنیجوں میں پائے جاتے تھے۔ تو یہ جو لیڈر کے نام کے اوپر کارکن واردات ڈالتے ہیں یا اپرچونسٹ واردات ڈالتے ہیں، لیڈر کو ان سے بھی آگاہ ہونا چاہیے اور ان کے مشوروں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، تازہ ترین اطلاع کے مطابق جعلی ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان نے پھر پیپلز پارٹی میں واپسی کے لیے زرداری صاحب کے چرنوں کو چھونے کا پیغام بھیجا ہے۔ تو زرداری صاحب نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا ہے کہ باقی سارے قبول ہیں اس کے علاوہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جعلی ڈاکٹر ظہیر الدین بابر اعوان جو ہے، اب اسی طرح وہ سننے میں آیا ہے کہ وہ جو موصوف ہیں، اپنا کیا نام ہے یار، وہ میں ان کا نام بھول جاتا، ہاں، فواد چودھری صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی بقول رانا ثناء اللہ صاحب کے کہ ان کی پارٹی سے رابطہ کیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کی مستقل مزاجی دیکھیں کہ ہم نے میاں صاحب سے پوچھا، میرا تو خیال ہے رانا صاحب آپ کو اپنے لیول پہ ریجیکٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی میاں صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، اے تو علاوہ جڑا مرضی لے لو، اے نہیں آنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان کو چک چکا کے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے، اس پہاڑی پہ چڑھا دیا ہے کہ جس سے اترنا اب عمران خان کے اپنے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کرے سینٹی پرویل کرے، ہم ایک اور بھٹو والا ایپیسوڈ جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ یہ سینٹی پرویل کر سکتی ہے اگر عمران خان کے منہ کے اوپر چھکو چڑھا دیا جائے، وہ اپنے مخالفین کے بارے میں بکواس کرنا یا واہیات بکنا بند کر دیں، تو شاید دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا ہو جائے اور لوگ کہیں کہ چلیں یہ سب جانے دو، جا کے بچوں اور بیوی کے ساتھ بڑھاپا گزارے۔ ادروائز تو مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ بھٹو صاحب والا ایپیسوڈ دوبارہ رپیٹ نہ ہو۔ مطلب ان کے لیے تو ٹی ایل پی ہی کافی ہوگی نا، جتنے ان کے کارکن مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ پولیس والوں کا تو کیس ہی نہیں پلیڈ کیا نا ان کے محکمے نے، تو وہ ان بیچاروں کا تو خون خاک نشینہ رزق خاک ہوا والا صاحب ہوگا نا بیچاروں کا، لیکن ان کے تو کارکن مارے گئے ہیں نا۔ تو کسی ایک کا مقدمہ اٹھا کے اور جناب عمران خان صاحب کے بیانات کو ساتھ لگا کے، اور اگو تو پتہ ہی ہے ہماری عدالتیں کیسی ہیں، اس کے اوپر چڑھا دیجئے، اور نیچے سے پیچھے سے آنکھ کا اشارہ بھی ہوگا، لو جناب ہمیں ایک اور بھٹو مل جائے گا، اور معاشرہ جو ہے وہ آئندہ نسلوں کے لیے پھر 2 انتہاؤں کے اندر تقسیم ہو جائے گا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت جسے کہنا چاہیے، یہ جب ایپیسوڈ ہو گیا بھٹو صاحب والا، اور قوم جو تھی اجتماعی طور پہ 2 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک بھٹو لور تھے اور ایک بھٹو ہیٹرز تھے، اور بھٹو ہیٹرز کے پاس جو تھا وہ کوئی قائد نہیں تھا، تو اس وقت جو تھا جناب نواز شریف صاحب کا ظہور ہوا، اور نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے جا کے تو ان کی قیادت سنبھال لی، وہ ان کی امنگوں کے ترجمان ہو گئے۔ اسی لیے جو کہ جیالہ ہے، جدی پشتی جیالہ ہے، وہ نواز شریف سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ نواز شریف نے اینٹی بھٹو جذبات کو جو تھا وہ ایک چہرہ دیا تھا، قیادت دی تھی، اور وہ پھر اپنے سیگمنٹ کو اتنا مضبوط کرتے گئے، اور انہوں نے وہ والی سیاست کی کہ جو تھے بہت سارے بھٹو لورز بھی ان کے لور ہو گئے، ٹھیک ہے،
اور آج کل ان کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ نواز شریف نے پہلی دفعہ شعوری طور پہ اس نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے وہ والی باتیں کیں جس کی بنیاد کے اوپر ان کو مودی کا یار کہا گیا کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفرتیں کم کرنے کے لیے کوئی ایسا لیڈر بھی ہو، اور لیڈر وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو، مختلف الخیال لوگوں کو، دو انتہاؤں کے لوگوں کو آس پاس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب پہ حملہ ہوا، وہ اپنا حملہ بھول کے اسی وقت ہی بی بی شہید کے اوپر بھی حملہ ہوا، تو وہ جب ان کا جسد خاکی جو ہے وہ جو اس ہاسپٹل پہنچا جس کا نام آج کل بینظیر شہید ہاسپٹل ہے، تو وہ وہاں پہ چل کے بھی گئے تاکہ ان تلخیوں کو مزید کم کیا جا سکے، تاکہ جس طرح تاریخ کے ہر کٹہرے میں اہل پنجاب، ہر موڑ کے اوپر اہل پنجاب کو کٹہرے میں کھڑا کیا جاتا ہے، اس کی نوبت نہ آئے، وہ الگ بات ہے کہ وہ آنی ہے۔ اور بہرحال سیاسی پارٹیوں کو دو عملیاں ترک کرنی پڑیں گی، دل بڑے کرنے پڑیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سیکھا جی اس سے، پھر اس نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو تھا، جو سلوک بینظیر بھٹو سے آن ورڈ پیپلز پارٹی کا رہا، وہ شاید کسی جماعت کا نہیں رہا، پی ایم ایل این کا بھی نہیں رہا، کیونکہ پیپلز پارٹی نے سیکھا، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد سیکھا کہ مخالفین کو نکر میں نہیں تن دینا کہ وہ پھر آپ کی موت مانگنے کے اوپر آ جائیں، ان کو بھی تھوڑا سا سانس لینے دینا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر پیپلز پارٹی کے اوپر چھترول بھی بہت زیادہ ہوئی، انہیں اپنی دوسری بھٹو صاحب کی بیٹی بھی دینی پڑ گئی، ان کی بھی قربانی دینی پڑ گئی۔ تو یہ وہ رویے ہیں، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی مین سٹریم پارٹیوں کو سیکھنے چاہیے۔ پی ایم ایل این بھی سیکھ چکی ہے، پیپلز پارٹی بھی سیکھ چکی ہے، اگر بچ جائے، اگر بچ گئی تو اللہ کرے پی ٹی آئی بھی سیکھ لے، ٹھیک ہے، چودھری بھی سیکھ چکے ہیں، یہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، اللہ کرے یہ سیکھ جائیں پی ٹی آئی والے بھی، کہ کسی کو گالیاں بکنے سے اور کسی کے بارے میں بکواس کرنے سے دلوں میں جو شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں وہ پھر نسلوں تک چلتی ہیں۔ بس یہ کچھ چیزیں یاد آئی تھیں اس تقریر کے حوالے سے، میں نے کہا تاریخ کا حوالہ دے دیا جائے۔ بھٹو جناب عمران خان میر شکیل الرحمان کی بات کرتے ہیں، بھٹو صاحب اس وقت ایک شبیر شاہ صاحب ہوتے تھے، بڑے جرنلسٹ تھے، ان کو کہا کرتے تھے کہ میں تمہیں لٹکا دوں گا، یہ کر دوں گا، فکس کر دوں گا، یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو تاریخ حرف بحرف ایک دوسرے اس کو دہرا رہی ہے۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو میں مسکراتا بھی ہوں اور دکھی بھی ہوتا ہوں کہ یار ہم اس سرکل میں کب تک پھنسے رہیں گے؟ یہ جو نفرتوں کا سرکل ہے، اسے ہم محبتوں میں کب بدلیں گے، برداشت میں کب بدلیں گے؟ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔